السلام علیکم 10th کلاس. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. سورۃ احزاب کی پہلی چند آیات میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو پڑھائی تھیں. آپ نے اگر ان کو اچھے طریقے سے پڑھا ہوگا تو یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ اس میں کوئی بہت زیادہ مشکل باتیں نہیں تھیں. اور میں نے آپ کو ایک لنک بھی بتایا تھا کلاس کے دوران کہ آپ نے ان کو اس لنک کو دیکھنا ہے، تو وہاں پہ آپ کو بہت اچھے نوٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں میں سے جن بچوں نے ابھی تک ترجمہ لکھنا سٹارٹ نہیں کیا وہ ترجمہ جو ہے وہ سٹارٹ کریں، اور ترجمہ آپ ساتھ ساتھ یاد کریں گے، ساتھ ساتھ لکھیں گے تو آپ کے لیے آسان ہوگا، اور بنسبت اس کی کہ آپ اکٹھا کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، آج ہم نے آیت نمبر جو ہے وہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 6 سے سٹارٹ کرنا ہے. لیکن آیت نمبر 6 سے پہلے میں آپ کو آپ کا 10th کا سلیبس بتا دوں بچوں کہ سورۃ ممتحنہ کے 2 رکوع آپ کا 10th کا سلیبس ہے، اور سورۃ احزاب کے 3 رکوع. ٹھیک ہے، اور احادیث 11 to 15 11 سے 15 تک احادیث. اور آپ کے جو ہیں ٹاپکس ہیں، اس میں جو اگلے 2 ٹاپکس آ جاتے ہیں 10th کلاس کے. ایک تو آ جاتا ہے آپ کا صبر و شکر، طہارت اور جسمانی صفائی آپ کا 10th کا ٹاپک ہے. 2 ٹاپکس اس فرسٹ ٹرم میں شامل ہیں. اور دوسرے نمبر پہ ہے آپ کا ٹاپک صبر شکر اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی. ٹھیک ہے، یہ ہمارا 10th کا سلیبس ہے فرسٹ ٹرم کا. تو امید ہے آپ سب اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں گے، اور ترجمہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ یاد بھی کریں گے. اور اس کو جو ہے شارٹ آنسر کویسچن جو اس میں سے بنتے ہیں، جیسے پچھلے لیکچر میں زہار کیا ہوتا ہے، اور متبنہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، متبنہ اولاد کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اور قرآن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ احزاب کے شروع میں کن باتوں کی کا حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں آپ نے شارٹ کویسچن جو ہے وہ ان کے بنا لینے ہیں. آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی. اب میں نے آپ کو جو پڑھا رہی ہوں بیٹا یہ لفظی ترجمہ، کیونکہ کلاس میں تو آپ لوگوں کے لیے ہم ساتھ ساتھ آپ کو ڈکٹیٹ کروا رہے ہوتے ہیں، تو اب میں نے آپ کو اس ایپ سے پڑھا رہی ہوں تاکہ آپ کے لیے لفظی ترجمہ سرچ کرنا مشکل نہ ہو. آپ نے جو فارمیٹ رکھنا ہے کاپی میں لکھنے کا، وہ درمیان میں آپ نے لائن لگا کر ایک سائڈ پہ عربک ٹیکسٹ لکھنا ہے اور دوسری سائڈ پہ اس کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولا زیادہ حقدار ہیں، بالمؤمنین مومنوں کے، من انفسہم ان کی، یعنی من سے، انفسہم ان کی جانیں، و ازواجہ اور ہیں مائیں ان کی، بیویاں ان کی، امہاتہم ان کی مائیں، و اولو الارحام اور رشتہ دار، بعضہم ان میں سے، اولا ببعضن، اولا کا مطلب ہوتا ہے اولیت زیادہ جن کو دی جاتی ہے، جن کو زیادہ آپ اہمیت، یعنی جو زیادہ حقدار ہوتے ہیں، نزدیک تر ہیں، ببعضن بعض کے، فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، من المؤمنین مومنوں سے، والمہاجرین اور مہاجروں سے، الا ان تفعلوا مگر یہ کہ تفعلوا تم کرو، الا طرف، اولیائکم یعنی اپنے دوستوں کی طرف، کم کا مطلب تمہاری، کم جو ہے وہ ضمیر ہے حاضر کی، اولیائکم ولی کی جمع ہے اولیاء، تمہارے دوست، معروفاً حسن سلوک، اچھا طریقہ، کان ذالکا ہے یہ، فی الکتابی، فی الکتاب، فی الکتاب یعنی کتاب میں، مستورن لکھا ہوا. اب میں آپ کو اس کا محاورہ ترجمہ سنا دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مسلمانوں کے نزدیک کیا ہونا چاہیے، کہ جس کے بارے میں حدیث شریف میں بھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو اس کی بیس میں قرآن ہمیں، یا اس کی جو ہے وہ قرآن مجید کی اہمیت کس آیت سے پتہ چلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام؟ سورۃ احزاب کی اس آیت نمبر 6 سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں،
دیٹس وائی یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امہات المؤمنین، یعنی مومنوں کی مائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر وہ شخص اگر وہ فوت ہو جاتا ہے اسلامک لاء میں، اگر وہ بیوہ چھوڑ جاتا ہے، اس کی ایک یا ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں، یعنی وہ بیوہ ہو جاتی ہیں، تو وہ اپنی مرضی سے یا اپنے گھر والوں کی مرضی سے کہیں نہ کہیں نکاح ان کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، عدت گزارنے کے بعد، سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت میں سے جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات تھیں، ان سے دنیا کی کسی شخص کا جو تھا وہ نکاح ممکن نہیں تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو امہات المومنین کا درجہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ اور رشتہ دار آپس میں اللہ کی کتاب کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی مسلمان جب ہجرت کر کے آتے ہیں تو مواخات مدینہ کی روح، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں مواخات قائم کی تو وہ مہاجر اور انصار اتنے زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے کہ اتنی انہوں نے قربانیاں دی انصار نے کہ انہوں نے اپنے گھر بار سب کچھ جو ہے وہ لوٹا دیا، حتیٰ کہ اگر کسی شخص کے پاس کسی انصار کی 2 بیویاں تھیں اور اس کے مہاجر بھائی کی جو تھی وہ شادی نہیں ہوئی تھی، تو ان میں سے انہوں نے ان کی طلاق دے کے اپنے بھائیوں کی وہاں شادیاں کروا دی تاکہ جو ہے وہ ہمارا مہاجر بھائی بھی جو ہے اس کے بھی کوئی دیکھ بھال، یعنی اتنا زیادہ۔ اور پھر انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ جیسے یہ حقیقی رشتہ ہے، انہوں نے پھر آپس میں وراثت میں بھی ایک دوسرے کو تھا وہ یعنی سمجھا کہ ہم وراثت میں بھی ایک دوسرے کے حقدار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتر گیا کہ بے شک مواخات جو ہے اس کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن جو کوئی شخص اگر فوت ہو جاتا ہے تو جو ترکہ چھوڑ کے جاتا ہے، جو وراثت چھوڑ کے جاتا ہے، وہ صرف اس کے خونی رشتے ہیں، ان میں ہوگی۔ اس کے متبنہ بھی یا لے پالک بھی جو ہیں اس کے بھی وہ جو ہے، اگر کوئی مرنے والا خود اپنے طور پر وصیت کر جائے تو الگ بات ہے، لیکن لے پالک اولاد بھی اس جو ہے وراثت کی حقدار نہیں ہو سکتی۔ ہاں مگر یعنی اللہ کی کتاب کی روح سے تو صرف جو خونی رشتے ہیں وہ ہیں، مگر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مگر جو تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو، یعنی جو تم اپنی اس میں سے پراپرٹی میں سے، اپنی دولت میں سے، اپنی جو بھی جائیداد تم زندگی میں اگر تم وصیت کرنا چاہو تو 1/3 کی جو ہے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے کسی رشتہ دار کے نام یا کسی دوست احباب جس کے بھی وہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ حکم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھ دیا گیا ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ وَمِيثَاقَهُم وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے، من نوح، وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اور جب ہم نے لیا من النبیین نبیوں سے، میثاقہم ان کا وعدہ، ومن کا اور آپ سے بھی، ومن نوح اور نوح علیہ السلام سے، و ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام سے، و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے، و عیسیٰ بن مریم اور عیسیٰ بیٹے مریم سے، واخذنا منہم میثاقا غلیظا، اور ہم نے ان سے پکا عہد لیا، پختہ عہد لیا، کہ جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ان سب سے ہم نے پکا عہد لیا۔ یہ 5 پیغمبر جو اس آیت میں بتائے گئے ہیں، جن کا نام لیا گیا ہے، ان کو اولو العزم پیغمبر بھی، جیسے قرآن میں آپ نے پڑھا نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے، تو ان پیغمبروں کو اولو العزم یعنی بہت ہمت والے، بہت، ویسے تو سارے انبیاء کی جو اتنی بھی مساعی تھی، جو بھی ان کی کوششیں تھیں، وہ بالکل بہت زیادہ، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ اس میں کسی بھی قسم کی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی کمی کی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان 5 انبیاء کو اولو العزم انبیاء کا خطاب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا پختہ عہد کون سا تھا؟ پختہ عہد یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، اللہ کی جو یعنی جو بنیاد ہے اس میں، کہ جس توحید کا درس جو ہے وہ تمام انبیاء جو ہے وہ اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے، اور ہر آنے والا پیغمبر
اپنے پچھلے پیغمبروں کی کیا باتوں کی یا ان کی شریعت میں جو ان کی بیس ہے، جو یعنی تمام انبیاء کی تعلیمات کا مقصد آپ کو پتہ ہے نا کہ بنیادی نقطہ نظر جو تھا وہ کیا تھا، وہ توحید تھا. تو اسی وجہ سے اسی درس کو انہوں نے آگے پڑھانا تھا. لیسأل الصادقین عن صدقہم وأعد للکافرین عذابا علیما. لیسأل الصادقین، تاکہ وہ سوال کرے الصادقین سچے، عن صدقہم ان کی سچائی، وأعد لہم اور اس نے تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے، عذابا علیما دردناک عذاب، تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے. اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. کون؟ یعنی اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن تمام انبیاء کو، تمام لوگوں کو سے وہ کریں پوچھے، یعنی سوال جواب کا ہوگا، تو جب انبیاء نے یقیناً سچ بولا، انبیاء نے یقیناً اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور اپنی اللہ تعالیٰ کی جو امانت ان کے اوپر بار امانت نبوت کی صورت میں ہوا، وہ اللہ تک کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ اس سچ کو کہ انہوں نے پیغام کو جو تھا وہ پورا لوگوں تک پہنچایا، اور جنہوں نے اس پیغام کو نہیں مانا تو اللہ نے کہا ان کے لیے میں نے کافروں کے لیے دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کچھ ورڈ آپ یہ کلمات و تراکیب کیا ہیں جو آپ کی بک میں بھی ہیں، یہ آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنے ہیں. جوفن کا مطلب پہلو، جوف کا مطلب ویسے بھی کیا ہے، یعنی آپ کا یعنی جو بدن کا آپ یہ سمجھ لیجیے جو ایک اس کی سائیڈ ہوتی ہے جسم کا جو ہے، اس کو پہلو بولتے ہیں. تظاہرون، تم زہار کرتے ہو، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عرب جو تھے وہ اکثر اپنی بیویوں کو نہ تو طلاق دے کے فارغ کرتے تھے، نہ گھر میں بساتے تھے، ان کو جو ہے صرف اور صرف تنگ کرنے کے لیے زہار کر دی کہ تم میری ماں کے جیسی ہو، میری محرم رشتوں کی طرح ہو. ٹھیک ہے. تو یہ زہار کرنا، اظہار نہیں ہے لفظ، یہ زہار ہے. ادعیاء، منہ بولے بیٹے، متبنہ اولاد، افواہن، منہ. ٹھیک ہے. ادعوہم، ادعو تم پکارو، ہم ان کو، یعنی تم انہیں پکارو. اقسطو، زیادہ منصفانہ بات ہے. تعمدت، کہ اس عورت نے، یعنی ویسے تو یہ ہے کہ اس نے ارادہ کیا، عورت نے نہیں، یعنی اس نے ارادہ کیا. ویسے یہ صیغہ جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے. اولا، زیادہ حقدار، زیادہ مقدم ہے، زیادہ حق رکھتا ہے. اولو الارحام، رشتہ دار. مستورن، لکھا ہوا. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے آپ کو جو درسی آپ کی جو ہے تمرین مشقی سوالات، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن باتوں کا حکم دیا گیا وہ بھی آپ کو سامنے اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. سورۃ الاحزاب کی آیات میں منہ بولے بیٹے کے بارے میں کیا ہدایات دی ہیں وہ بھی آپ نے ان کو اس کے مطابق جو ہے وہ لکھ لینا ہے. اور جو عبارات کا مفہوم ہے، اگرچہ یہ نہیں آتا، اب پیپر میں پہلے پیپر میں آتا تھا، لیکن آپ نے ان کا جو ہے وہ یاد کر لینا ہے. بعض اوقات شارٹ آنسر کوسچن میں کسی چھوٹی سی آیت کا وہ پوچھ سکتے ہیں، یعنی الگ سے نہیں آئے گا لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے اس ویک میں آپ نے پورے رکوع کی ترجمہ بھی بہت اچھا سا یاد کرنا ہے، لکھنا بھی ہے، اور آپ نے ساتھ آنسر کوسچن بھی لکھنے بھی ہیں، یاد بھی کرنے ہیں. اور میں آپ کو جو ویکلی کام آپ کو میں نے کہا تھا آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں، آپ مجھے جو ہے وہ ای میل کر دیں. تو آپ کائنڈلی اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو بچے اپنا ہوم ورک ریگولرلی سبمٹ کروائیں گے ان کو باقاعدہ اسیسمنٹس کے تھرو یا کسی بھی طریقے سے ان کو اس چیز کی جو ہوگا باقاعدہ مارکس بھی ملیں گے. اور ان کو جو بچے کیئرلیسلی ورک کریں گے ان کے لیے پھر یقیناً یہاں پہ بھی اب بھی ان کے لیے پریشانی ہے، اور بعد میں بھی ان کو جو ہے پھر کسی بھی قسم کی جو ہے وہ مارکس میں ان کو کچھ بھی جو ہے وہ نہیں دیے جائیں گے. تو اس لیے آپ نے اس کو ابھی سے ساتھ ساتھ چلنا ہے، یاد کرنا ہے، ترجمے کو ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے. چھٹیاں ہیں، آپ عربک زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ترجمہ یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، جس چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ کلاس میں مجھ سے جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. اور ایتھکس کے بچے جو ہیں وہ نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد آنسر کویسچنز جو ہیں اگر ان کو مل جاتی ہے وہ والی بکس جو لاسٹ ایئر ان کے میرا خیال ہے کچھ بچوں کے پاس تھی جس میں آنسر کویسچن کی فارم میں سب کچھ دیا ہوا تھا، وہ اگر آپ کے پاس بکس ہیں تو وہ زیادہ اچھی ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ لکھتے بھی جائیں اور ساتھ ساتھ یاد کرتے چلے جائیں. ٹھیک ہے بیٹا. اوکے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.